بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل یہ لفظ بہت استعمال ہو رہا ہے، فلانا غدار ہے۔ تو غدار کون ہے؟ ہم یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کریں گے، لیکن ہم اس سے گفتگو نہیں کرتے۔ جو آئین کو توڑے تو وہ غدار ہے، پولیس کی پٹائی کرے تو وہ غدار ہے، بل جلائے تو وہ غدار ہے، ریڈ زون میں داخل ہو جائے تو وہ غدار ہے، ٹول ٹیکس ادا نہ کرے اور اس کا اعلان کرے تو وہ غدار ہے، پاکستان کی مخالفت کرے تو وہ غدار ہے، فوج کی مخالفت کرے تو وہ غدار ہے۔ ہم یہاں پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دو قومی نظریہ، یہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر ود دیوار کج۔ جو ان دو چیزوں کی مخالفت کرے وہ غدار ہے۔ دو قومی نظریہ، ہندو سے ہم کیوں الگ ہوئے؟ وجہ اگر وہی تمام غلطیاں ہم میں موجود ہیں اور ہم ان کو نہیں روک رہے ہیں حکومتی سطح پر، تو کون غلط ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انہیں قرآن و حدیث کو مانیں گے، وہی عدالت میں رکھو، اسی پر فیصلہ کرو، شرعی کوڈ کو مضبوط کرو، قرآن و سنت کو مضبوط کرو، سود کی مخالفت کرو۔ یہ اللہ و رسول کے ساتھ جنگ ہے، آپ قرضے اسی پر دیتے ہیں۔ میرا یہاں ایک ہی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، تو حضرت نے کیا فرمایا؟ 1400 سال پہلے ہمارا آئین متعین ہو چکا ہے اور وہ ہے قرآن و حدیث۔ بس اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تو کیا فرمایا؟ نکالو، گوگل میں سرچ کرو کہ ہمارا ایک اپنا معاشی سسٹم ہے، وہ سود سے پاک ہے۔ لیکن حضرت کا جلدی انتقال ہو گیا۔ بہرحال غدار کی آوازیں مت لگاؤ، گریبان میں جھانکو کہ ہم سب اس جرم کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ جو ہم نے وعدہ فرمایا، جو ہم نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ اور دو قومی نظریہ، جو ان کے کرتوت ہندوؤں کے، وہ ہمارے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ایٹمی قوت کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔